بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے سحر کے ساتھ میں ہوں قاسم عباس عباسی۔ قرآن سیریز پر ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں 30 دن 30 پارے۔ آج پارہ نمبر 12 ہے۔ پارہ نمبر 12 کو شروع کرنے سے پہلے یہ چند چیزیں آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جن بھی نبیوں کا ہم ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں وہ محض قصہ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور چلے گئے، بلکہ ان کی زندگیوں کا جو قصہ ہے جسے قرآن حکیم نے ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ قصہ ہمیں ان کی زندگیوں سے سبق دینے کا درس دیتا ہے۔ ہم حضرت یوسف علیہ السلام پر آج بات کریں گے کہ سورت یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو آزمائش لی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک غلام سے بادشاہ تک اور پھر اس کے بعد ایک بادشاہ سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح ملکی انتظام و انصرام چلا کر امت کو بتایا ہے، وہ یقیناً قابل رشک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ محض زلیخا کا قصہ نہیں ہے، وہ عشق و معشوقی کا قصہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک عورت ان کے پیار کے اندر مبتلا ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ جہاں ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، جو ہمیں درس دے کر جاتا ہے، وہ یہ دیتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بھی بدل سکتا ہوں اور اپنے ساتھ اپنے وہ لوگ جو ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی بدل سکتا ہوں۔ جی ہاں، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین نے انہیں بچپن میں بشارت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس وقت ان کا خواب سنا تو یہی کہا کہ یہ خواب اپنے بیٹے کو نہ بتانا، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہ وہ تمہارے حق میں مخالف چالیں چلیں گے۔ لیکن جس وقت ان کے بھائی انہیں لے کر جاتے ہیں، کنویں کے اندر ڈالتے ہیں، میں اس قصے کو مختصر کر کے اس عملی جامع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے اس سبق کو لینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس زندگی سے ہمیں سیکھنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت قافلے والے آ کر خریدتے ہیں اور آپ کے بھائی ان کو چند پیسوں کے عوض فروخت کر دیتے ہیں، آپ ایک غلام کی حیثیت سے مصر کے اندر جاتے ہیں، اور جس وقت آپ کو عزیز مصر آ کر خریدتا ہے اور خرید کر اپنے محل کے اندر لے کر جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی پرورش کرتا ہے۔ پرورش کرنے کے بعد جس وقت آپ جوان ہوتے ہیں تو پھر آپ سب نے یہ سنا ہوگا کہ یوسف اور زلیخا کا قصہ۔ لیکن اس قصے کے بعد جو حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے، لیکن اس اثناء میں جو آپ بچپن سے جوان ہوئے، اس میں آپ اچھے گھڑ سوار بھی بنے، اس میں آپ نے تیر اندازی بھی سیکھی، اس میں آپ نے تلوار بازی بھی سیکھی، اس میں آپ نے اپنے جسم کو مضبوط بھی کیا، اس میں آپ نے اپنے دشمنوں سے لڑنے کے ہنر کو بھی سیکھا۔ یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اسباق میں سے ایک سبق ہے۔ اور جس وقت آپ پر تہمت لگتی ہے، وقت کا جو عزیز مصر ہے اس نے آپ کو قید کرنے کا حکم دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 10 سال قید کے اندر رہے، اور وہ قید جس وقت آدمی کسی جیل کے اندر جاتا ہے، جیل خانے کے اندر جاتا ہے، اور اس وقت اس کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی آزمائش سمجھ کر جیل کے اندر زندگی گزاری، لیکن جیل کے جتنے بھی قیدی تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ یہ نہیں تھا کہ ان کی زندگی اب جیل کے اندر ہے تو ان کے پاس کرنے کا کام نہیں، انہوں نے اس وقت کو غنیمت جانا اور پھر 10 سال تک وہ ان قیدیوں کے ساتھ رہے، ان قیدیوں کو اچھا رہنے کا درس دیا، ان قیدیوں کو صاف صفائی کا درس دیا، ان قیدیوں کو یہ کہا کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کا احساس کر سکتے ہیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام ہی تھے کہ جن کے آنے کے بعد جیل خانے کے اندر لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، جہاں ایک دوسرے کو زد و کوب کیا جاتا تھا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے آنے کے بعد ان تمام چیزوں کو ترک کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جس وقت حال و احوال مصر کے اندر کھلنا سٹارٹ ہوا اور جس وقت بادشاہ آیا، بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ جو یوسف تھے ان کے بارے میں کیا ہے، اس یوسف کو قید خانے کے اندر کیوں رکھا گیا؟
اور یہ جو جانچ پڑتال ہوئی وہ ایک خواب کی وجہ سے، ایک خواب کی وجہ سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو یوسف ہے، یعنی یہ جو میرے خواب کی جو تعبیر ہے، اس خواب کی تعبیر کا حل کون جانتا ہے؟ اس وقت بڑے بڑے معبر گھٹنے ٹیک گئے، اس وقت بڑے بڑے معبر پسپا ہو گئے۔ بادشاہ وقت نے جس وقت خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازہ گائیں 7 لاگر گاؤں کو کیا کر دیتی، گاؤں کو کھا جاتی ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس وقت وہ جو جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جن 2 افراد کے متعلق تعبیر کی تھی، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ایک ایسی شخصیت کو جانتا ہوں جو آپ کے اس خواب کی تعبیر کا حل جانتا ہے۔ اور جس وقت تحقیق کی گئی تو فرمایا کہ وہ یوسف، اور جس وقت پیش کیا گیا اس بندے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کو بتایا، اور اس نے آ کر اس بادشاہ کو بتایا کہ یہ تعبیر بتائی جا رہی ہے، تو بادشاہ خوش ہوا، اور بادشاہ نے کہا کہ ایسے علم و ہنر والا آدمی جیل خانے کے اندر کیوں ہے، اسے بلا کر لایا جائے۔ تو لہٰذا اس نے جو اپنے کمانڈر تھے ان کو حکم دیا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو لے کر آؤ۔ وہ گئے، گھوڑوں کو بھگایا، جیل کے اندر گئے اور کہا کہ یوسف آئیے، آپ کو مصر کے بادشاہ یاد کر رہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں جیل کی زندگی کو اس زندگی پر ترجیح دیتا ہوں جس زندگی پر مجھ پر تہمت لگی گئی تھی۔ آج میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ بادشاہ سے یہ کہیے کہ جاؤ میری اس زندگی کے متعلق جہاں مجھ پر تہمت لگی گئی تھی اس کی تحقیق کرو کہ آیا وہ کام میں نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یوسف کو اللہ نے بڑا صبر عطا کیا، اور یوسف بڑا صبر کرنے والوں میں سے تھا۔ اگر کوئی مجھے 10 سال کے بعد یہ کہتا کہ آئیں اب آپ کو یہاں سے رہائی مل رہی، اب ہم نے بادشاہ کے دربار میں جانا ہے، تو میں کبھی یہ سوال نہ کرتا کہ میری زندگی کے متعلق تحقیق کرو یا نہ کرو۔ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صبر و استقلال کے پہاڑ کا بتا رہے ہیں کہ کتنی ثابت قدمی کے ساتھ وہ جیل کے اندر ہے۔ جس وقت بادشاہ نے تحقیق کی اور آپ پر جو لگے ہوئے الزام غلط ثابت ہوئے، اور آپ نے جا کر سب سے پہلے مصر کے اندر اعلانات کروائے، لوگوں کو بتایا کہ یوسف جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ تہمت وقت کے نبی پر لگی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت آئے، اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہیں سب سے پہلے وزارت خزانچی بنایا گیا کہ آپ یہاں پر فیصلے کریں، ہمارا مال کس طرح صرف ہوگا، ہمارا مال کس طرح بٹے گا، ہم اپنے مال کا تصرف کہاں کہاں پر کریں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے انہیں عزیز مصر بنایا۔ عزیز مصر جس وقت آپ بنے تو یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کا وہ خلاصہ کر کے پیش کیا جہاں بڑے بڑے لوگ مات کھا جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تدارک کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے غور و فکر کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا ایک قوم آفت آنے والی ہے، اس آفت سے نپٹنے کا ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے، اگر ہم اس طریقے پر کام کریں گے تو ہم اس آفت سے نپٹ جائیں گے۔ 7 سال قحط پر گزارنا ہے، 7 سال صرف مصر پر نہیں، مصر کے ارد گرد جتنے بھی گاؤں تھے وہاں پر بھی قحط میں آنا تھا، جس میں قنان بھی تھا۔ اور پھر جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی سے مال کو جمع کیا گیا، گندم کو جمع کیا گیا، اور آپ کے وہاں پر جس وقت جو بت خانے تھے اور بت خانوں کے جو معبرین تھے اور بت خانوں کے وہاں پر بیٹھنے والے جو مجاور تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یوسف علیہ السلام جھوٹ موٹ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت قحط شروع ہوتا ہے 2 سال تک تو ساری چیزیں نارمل چلتی رہتی ہیں، لیکن جس وقت تیسرا سال داخل ہوتا ہے اس وقت لوگوں کو فاقہ لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوسف سچا تھا۔ اس وقت جو آپ کے سب سے بڑے حریف تھے انہیں بھی کھانے کے لالے پڑتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قتل و غارت نہیں کروایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حریفوں کو مات نہیں دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ انہیں باندھ کر ایک پنجرے کے اندر قید کر دیتے، نہیں، بلکہ اپنی حکمت عملی سے
ان کو اس نہج پر پہنچایا کہ جہاں پر لوگوں کے وہم و گمانوں کے اندر جو چیز خرافات اور جو چیز غلط ان کے ذہنوں کے اندر ڈالی گئی تھی تاکہ لوگ سوچ سکیں کہ آج ہم نے اس سے نکلنا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے قوم کو وہاں سے نکالا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں ایک درس دیتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان انبیاء کرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان انبیاء کرام کی جو زندگی ہے، ان کا جو دستور و منشور ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے قابل حجت ہے۔ انبیاء کرام نے معاشرے سے لے کر مسلطنتوں کے نظام تک چلائے ہیں۔ یہ نہیں ہے اسلام صرف گھروں کے اندر اور چار دیواریوں کے اندر بیٹھنے کے لیے آیا ہے، اسلام ایوانوں کے اندر بیٹھنے کے لیے آیا ہے، اسلام سیاست و حکومت کے لیے آیا ہے، اسلام اپنا نظام اور اللہ رب العالمین کا نظام بتلانے کے لیے آیا ہے۔ جب زمین اللہ کی ہے تو حاکمیت اللہ کی ہے، جب زمین اللہ کی ہے تو فیصلے اللہ کے ہیں، جب زمین اللہ کی ہے تو احکامات اللہ کے ہیں۔ یہی شریعت سکھاتی ہے، یہی انبیاء سکھا کر گئے ہیں، یہی انبیاء کی زندگیوں کے اندر یہ درس ہے۔ آج ہم اس غلط فہمی کے اندر سے نکل جائیں۔ یہ غلط فہمیاں ہمارے جو ذہنوں کے اندر ڈالی ہے کہ ہم صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج تک محدود رہ کر اپنی زندگی کو گزار کر چلے جائیں، نہ بھائی، ہم نے معاشرے کو بھی دیکھنا ہے، معاشرت کو بھی دیکھنا ہے، معیشت کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے مضبوط کس طرح ہونا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کبھی مومن کو پسند فرماتے ہیں، اللہ جو ضعیف مومن ہے اسے پسند نہیں فرماتے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ اسلام نے بتایا۔ تو اسی اسلام پر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔